السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللہ اکبر کبیرا، الحمد للہ کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہم سب اللہ کی بڑائی و بزرگی بیان کرتے ہیں۔ درود و سلام ہوں اللہ کے آخری رسول حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دا الٹیمیٹ اینڈ فائنل میسنجر، دا بینیفیکٹر آف ہیومینٹی، دا کمپلیٹ رول ماڈل، ایک مکمل اسوہ حسنہ کے ساتھ آخری نبی اور رحمت للعالمین بنا کر روانہ فرمایا۔ سامعین محترم، اسلامی سال یا اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام ہے اور آخری مہینہ ماہ ذوالحج۔ ماہ محرم الحرام جس سے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، اسلامک ہجری کا، اسلامک کیلنڈر کا، اس میں عام طور پر شہدائے کربلا کے واقعات سنائے جاتے ہیں۔ اسی مناسبت سے آج آپ کے سامنے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی مختصر انداز میں رکھے جاتے ہیں۔ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 دختران تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹوں سے بھی نوازا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بچپن میں ہی، انتہائی کم عمری میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہیں۔ بعض مقامات پر جمعہ کے خطبوں میں ان چاروں کا نام لیا جاتا ہے، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ۔ ان 4 دختران میں سے 2 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں آئیں، ایک کے بعد دیگرے، ایک کے انتقال کے بعد دوسری۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے خلیفہ ہیں، انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے۔ 2 نور انہیں ملے، انہیں صاحب الہجرتین کہا جاتا ہے۔ 2 ہجرتیں انہیں میسر آئیں۔ ابتدا میں 5 ہجری میں حبشہ کی جانب انہوں نے ہجرت کی تھی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ منتقل ہونے کے بعد انہوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ 2 ہجرتیں انہوں نے کی اپنی اہلیہ کے ساتھ، اسی لیے انہیں صاحب الہجرتین بھی کہا جاتا ہے، ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دختر، آپ کی ایک بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت ابو طالب تھے، اور یہ وہ بزرگ ہستی تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں خوب ساتھ دیا، خوب آپ کو سپورٹ کیا، آپ کی حمایت میں ہمیشہ کھڑے رہے۔ اور حضرت ابو طالب کی زندگی میں مشرکین مکہ کو کوئی بڑا ڈیسیشن لینے، کوئی بڑا اقدام کرنے کی ہمت نہیں ہو سکی، اسلام کے خلاف، نبی کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اور صحابہ کے خلاف۔ لیکن حضرت ابو طالب کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کی ہمتیں، ان کے حوصلے بہت بلند ہوئے، اور انہوں نے کھلے عام حملے کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ حضرت ابو طالب آخری تک اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ سیرت کی بعض کتابوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آخری وقت میں ان کے قریب جا کر بھی تلقین کی کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، کلمہ شہادت کا اقرار کر لیں، دائرے ایمان میں، اسلام میں داخل ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ کی شفاعت کر سکوں، سفارش کر سکوں۔
لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے، آپ کا سپورٹ بن کر، بہت مضبوط حمایتی بن کر، اور مشرکین کے مقابلے میں ایک اسٹرانگ بیریئر بن کر حضرت ابو طالب نے ایک بہت بڑا رول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ادا کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی سگے چچا حضرت ابو طالب کے فرزند تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرسٹ کزن سے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد سے بھی نوازا۔ سب سے بڑے بیٹے حضرت علی کو جو ہوئے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ 13 رمضان 3 ہجری کو جو 1 اپریل کی تاریخ ہوتی ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان کے والد نے ان کا نام حرب رکھا۔ حرب کے معنی جنگ کے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو تبدیل کیا اور ان کا نام رکھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فرزند۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کی پیدائش کے دن بہت زیادہ خوش تھے۔ آپ نے خود ان کے کان میں اذان دی، اور پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ ہوا، اور 2 مینڈھے اس موقع پر ذبح کیے گئے، اور ان کے بال ترشوا کر ان کے بالوں کو میجر کیا گیا، اس کی مقدار معلوم کی گئی، اور اس کی ایکویولنٹ چاندی کو خیرات کیا گیا۔ یہ ایک عمومی ماحول تھا جو مکہ مکرمہ میں پایا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بچپن سے ہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی، اور بالکل ابتدائی دنوں میں جب کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشور الفاظ استعمال فرمائے جو بخاری شریف میں ملتے ہیں کہ ان ابنی ھذا سید، کہ میرا بیٹا، اپنے نواسے کے لیے لفظ استعمال کیا، اپنے گرینڈ سن کے لیے، اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے بیٹے حضرت حسن کے لیے، کہ ان ابنی سید، کہ میرا بیٹا سید ہے، میرا بیٹا سردار ہے۔ لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اور عنقریب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان ہو سکتا ہے اس سردار کی وجہ سے، میرے اس بیٹے کی وجہ سے صلح کرائے گا، ان دونوں کے درمیان جنگ کا خاتمہ کروائے گا۔ اس کی تفصیل، اس حدیث کی تفصیل اور اس کی جو تفسیر، جو ورڈ ٹو ورڈ ایک لفظ بلفظ پوری ہوئی، آخری میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ دنیا اور آخرت کے 2 پھول ہیں، ایک حسن ہیں اور ایک حسین ہیں۔ یہ الفاظ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں ملتے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت کم عمری میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رخسار اور لب چومتے تھے، اس پہ پیار کرتے تھے، ان کے گال پر پیار کرتے تھے۔ اور وہ مشہور واقعہ بھی آپ نے سنا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو، چھوٹے بچوں کو گود میں لیتے، ان سے پیار کرتے، تو ایک بدو نے، جو ایک گاؤں کا ایک آدمی تھا، بہت بھولا بھالا معصوم سا قسم کا تھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہو کر، آخری رسول ہو کر اس طرح بچوں کو گود میں اٹھا لیتے ہیں اور اس طرح ان کے لب اور ان کے رخسار چومتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کا پھول بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو گود میں کھلاتے، کبھی سینے پر اور کبھی پیٹھ پر بٹھا لیتے، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز کی امامت فرما رہے تھے کہ اس حالت میں حضرت حسن جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شولڈر پر بیٹھ گئے، اور اس کی وجہ سے آپ نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا، طویل کر دیا۔ یہ وہ منظر ہے جو مسجد نبوی میں پیش آیا ہے، اور یہ منظر اس وقت ہمیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ نظر آتا ہے ترکیہ میں، ٹرکی کے اندر، جہاں پر لوگ مسجد کو آتے ہیں تو اپنے ساتھ بچوں کو لاتے ہیں، اور بعض مسجدوں میں بچوں کے لیے ایک پلے ایریا بھی بنا دیا گیا ہے، بچوں کے لیے ایک ایکٹیویٹی ایریا بنا دیا گیا ہے تاکہ بچوں کو بچپن سے ہی مسجدوں کی عادت ہو۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ مسجد میں گڑبڑ کر دے یا شور کر دے تو بعض موقع پر اس کی پٹائی بھی ہو جاتی ہے، اور بعض موقع پر بڑے بزرگ اسے اس طرح گھور کر دیکھتے ہیں کہ کئی دن تک ان کی نگاہوں کا خوف اس بچے کو لرزا دے کر رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ آپ کے نواسے حضرت حسن آپ کے شولڈر پر اس حالت میں بیٹھ جاتے تھے جب کہ آپ نماز کی امامت فرماتے،
اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بڑے جلیل القدر بزرگ لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور نواسۂ رسول شولڈر پر آ کر بیٹھ گئے ہیں، پیٹھ پر آ کر بیٹھ گئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے نماز کو لمبی کر رہے، سجدے کو لمبا کر رہے ہیں۔ اس طرح کی بات روایت میں ہمیں ملتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں ایک بات ملتی ہے کہ آپ بہت کم بولتے تھے، اکثر خاموش رہتے تھے، اور وہ محفلیں جس میں عورتیں شریک ہوتی ہیں یا اس قسم کی ایسی محفلیں جس میں عورتوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، لیڈیز کا موومنٹ ہوتا ہے، اس طرح کی محفلوں میں آپ نہیں جاتے تھے۔ لڑائی جھگڑے کے کسی معاملے میں آپ نہیں پڑتے، کسی معاملے میں اپنے سے دخل اندازی نہیں کرتے تھے، خود سے انٹرفیئر نہیں ہوتے تھے، لیکن اگر کوئی معاملہ ان کے سامنے رکھا جاتا تو شریعت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو سلجھایا کرتے تھے۔ 3 مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا مال اسلام کی راہ میں قربان کیا تھا، اور ایک مرتبہ تو ایسی حالت ہو گئی تھی کہ ان کے پاس کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی، لیکن چونکہ اس وقت کی ضرورت تھی انہوں نے اپنے پورے مال کو سیکریفائز کیا تھا۔ لگ بھگ 25 مرتبہ پیدل آپ نے حج کیا، فاصلہ کم تھا مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کا، تو آپ نے لگ بھگ 25 حج اس موقع پر ادا کیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں الفاظ ملتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ جنت میں جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک اور واقعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ملتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شولڈر پر، اپنے کاندھے پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا کر جا رہے تھے کہ اس موقع پر ایک صاحب نے کامنٹ کیا، پازیٹیو وے میں، مثبت معنوں میں انہوں نے کامنٹ کیا کہ نعم المراکب، کیا ہی بہترین قسم کی سواری ہے۔ سواری کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شولڈر پر، اپنے کندھے پر اپنے نواسے حضرت حسن کو بٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ تو ایک صاحب کی زبان سے نکلا، کیا بہترین سواری ہے، کیا بہترین قسم کی سواری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا، اس کامنٹ کا بالکل برا نہیں مانا، بلکہ جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبُ، اور جو سوار ہے، جو ٹریولر ہے، جو پیسنجر ہے، وہ بھی بہت اچھا ہے، سواری بہت اچھی ہے، نبی لے کر جا رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو سوار ہے، جو شولڈر پر بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی بہت بہترین ہے۔ ان کی سخاوت کا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ انہوں نے ایک غلام کو دیکھا کہ سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، بہت غریب آدمی ہے، غلام ہے، سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک روٹی ہے اور خود بھی بھوکا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا ڈاگ ہے، شاید وہ بھی بھوکا ہے، تو ایک روٹی اپنے منہ میں ڈال رہا ہے اور ایک روٹی اپنے ڈاگ کو کھلا رہا ہے۔ آلٹرنیٹ اس نے ایسا بنا لیا تھا نظم، ایک روٹی خود کھا رہا ہے اور ایک روٹی ڈاگ کو کھلا رہا ہے۔ حضرت حسن نے پوچھا کہ تم نے یہ معاملہ کیوں کیا، اور تم بھی بھوکے ہو، تم روٹی نہیں کھا کر اسے کیوں کھلا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، اس آدمی نے کہا کہ میں جتنا بھوکا ہوں اتنا ہی یہ ڈاگ بھی بھوکا ہے۔ یہ بات اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اس کے مالک سے ملاقات کی، اس غلام کے، اسے خریدا اور خرید کر اس کو آزاد کر دیا اور کہا کہ آج سے تم غلام نہیں ہو، آج سے تم آزاد ہو۔ یہ ان کی سخاوت کا ایک مشہور واقعہ ملتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا تھا، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین ان کا بہت زیادہ خیال رکھا، اور جب حضرت فاطمہ یعنی حضرت حسن کی والدہ وفات پائیں بہت کم عرصے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بہت شارٹ پیریڈ کے بعد حضرت فاطمہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوئیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی جن کا نام اسماء بنت حمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا انہیں بھیجا، انہوں نے حضرت فاطمہ کو غسل دیا اور پھر یہ کہ سارے آخری رسومات تجہیز و تکفین کے معاملات انجام دیے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کا جنازہ پڑھایا۔ عہد فاروقی کے اندر یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں کے خلیفہ تھے تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے بیت المال سے وظیفہ انہوں نے مقرر کیا، پینشن اسے کہیے یا پھر یہ کہ الاؤنس اسے کہیے، انہوں نے جو اپنے لیے مقرر کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے
ایک سال کے لیے 5000 دینار کی رقم مقرر کی تھی، اتنی ہی رقم حضرت حسن کے لیے مقرر کی اور حضرت حسین کے لیے مقرر کی اور ان دونوں کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مقرر کی، اور یہ لوگ بیت المال سے یہ رقم لیتے تھے اور اس سے اپنی ضروریات پوری کرتے تھے، اس لیے کہ ان کا پورا وقت دین اسلام کی اشاعت میں، اس کی خدمت میں گزرتا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں، جبکہ بہت زیادہ فتنے پیدا ہو گئے تھے، حضرت عثمان کو شہید کرنے کے لیے تلواریں بانٹی جا چکی تھیں، ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا تھا، گھیراؤ کر لیا گیا تھا، پانی بند کر دیا گیا تھا، پینے کے لیے پانی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر نہیں تھا، تو حضرت علی نے اپنے بیٹے حضرت حسن کو بھیجا تھا تلوار دے کر کہ تم رات بھر اور دن بھر 24 گھنٹے حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے رہنا اور انہیں دھکا نہیں پہنچنے دینا۔ لیکن دشمن پیچھے کی دیوار پھاند کر داخل ہوئے، حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ حضرت علی کو اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت حسن کو ایک زوردار تھپڑ مارا، یہ سیرت کی کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے۔ بہت غصے میں تھے، اپنے بیٹے کو ایک تھپڑ مارا انہوں نے اور کہا کہ میں نے تمہیں عثمان کی حفاظت کے لیے مقرر کیا تھا، تم نے اپنی ذمہ داری کو پوری طرح ادا نہیں کیا۔ تو انہوں نے وضاحت کی کہ میں پہرا دے رہا تھا اور مسلسل پہرا دے رہا تھا۔ یہ پورا واقعہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں پہرا دے رہا تھا، میں تو پوری نگرانی کر رہا تھا، لیکن باغیوں نے پیچھے کی دیوار پھاند کر اور گھس کر حملہ کیا اور شہید کر دیا۔ اس وضاحت اور اس ایکسپلینیشن کے بعد ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید کیے گئے خلافت کے بعد، تو اس کے بعد جب وہ خلیفہ بھی تھے مسلمانوں کے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی، اور 6 یا 7 مہینے کا پیریڈ ہے جس میں مسلمانوں کے 2 خلیفہ رہے۔ مدینہ منورہ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کی حیثیت سے، امیر المومنین کی حیثیت سے، اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی خلافت کا، اپنی امارت کا اعلان کیا تھا، اور ایک بڑا حصہ جس میں ایجپٹ یا مصر شامل تھا، اور جس میں عراق اور ایران اور دوسرے حجاز کے بڑے حصے، بصرہ اور کوفہ اور کربلا، یہ سب پر حضرت امیر معاویہ کا کنٹرول تھا۔ انہوں نے ایک پلین لیٹر حضرت حسن کو بھیجا اور کہا کہ آپ صلح کی جو چاہے شرائط لکھ لیں۔ انہوں نے کچھ کنڈیشنز لکھے اور حضرت امیر معاویہ کے حق میں وڈرا ہو گئے، اور اس کے بعد مسلمانوں کو 20 سال کا پیریڈ نہایت امن و امان کا میسر آیا۔ اور یہ امن و امان کا پیریڈ اس حدیث کی بدولت تھا بخاری شریف کی جو ابتدا میں آپ کے سامنے رکھی گئی کہ یہ میرا بیٹا ان ابنی سید، میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان صلح کرا دے۔ تو انہوں نے جو اپنی امارت، اپنی خلافت سے وڈرا کیا، دستبرداری اختیار کی، تو مسلمانوں میں امن قائم ہوا۔ اور پھر ایک ایک کردار حسنی ہم کو یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے ایک زبردست قسم کی قربانی دی اور امن کے حالات اس زمانے میں میسر آئے، اسلام کی دعوت اور اشاعت کا کام ہوا۔ 44 یا 45 سال کی عمر میں 49 ہجری کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کو زہر دیا گیا، دشمنوں نے انہیں زہر دیا، اس کے اثر سے ان کی آتیں، ان کی انٹسٹائن چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو کر ان کے جسم سے خارج ہونے لگی تھیں، اور وہ اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آخری وقت میں ان کے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ذرا آپ اس آدمی کا نام تو بتائیے جس نے آپ کو زہر دیا، تو کہا کہ وہ مسلمان ہیں، کیا تم اسے قتل کرو گے اس بدلے میں کہ مجھے اس نے زہر دیا؟ بخدا اللہ تعالیٰ بہترین انتقام لینے والا ہے اور وہی انتقام لے گا۔ انہوں نے ہرگز نام نہیں بتایا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی مسلمان کو ان کے ذریعے سے نقصان پہنچے، اور اس حالت میں رخصت ہوئے۔ 7 بیٹے اور بیٹیاں ان کے اولاد کے اندر ملتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 سال عمر میں چھوٹے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 9 جنوری 623 عیسوی کے اندر وہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ آپ کو دوسرا نواسا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، تو اپنے داماد اور اپنے کزن بھی ہوتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن و حسین کے والد، ان کو بلایا، پوچھا کہ علی اس مرتبہ تم نے کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حرب، حرب کہتے ہیں جنگ کو۔ پہلا بیٹا ہوا، انہوں نے نام حرب رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو حسن ہے، اور حسن کے نام سے مشہور ہوئے۔ دوسرا بیٹا ہوا، پوچھا کیا نام رکھا؟ حرب، کہا کہ یہ حسین ہے، اور پھر وہ حسین کے نام سے مشہور ہوئے۔ بلکہ سیرت کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک تیسرا بیٹا بھی کچھ عرصے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا۔ پوچھا علی تم نے اس مرتبہ کیا نام رکھا ہے؟ کہا کہ حرب، کہا کہ یہ تو محسن ہیں۔
تو حسن، حسین اور محسن یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام تھے۔ اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تینوں کے نام میں نے حضرت ہارون، حضرت موسیٰ کے جو بھائی ہیں رضی اللہ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر رکھے ہیں کہ ان کا نام شبر، شبیر اور مشبر تھے، تو میں نے اپنے نواسوں کا نام حسن اور حسین اور محسن رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حسین یہ اسی طرح ہیں جس طرح میری بیٹی فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں الفاظ ہیں۔ ہاں مگر جو فضیلت اور جو حیثیت اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو عطا کی وہ اپنی جگہ ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ اصطفاکی، تمہیں سلیکٹ کر لیا گیا، منتخب کر لیا گیا۔ اسی اصطفاکی کے لفظ سے مصطفیٰ بنتا ہے، تو کہا کہ تمہیں منتخب کیا گیا، اور وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، سارے عالموں کی عورتوں پر، پوری دنیا کی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں فضیلت عطا کی۔ اس بات کا ذکر اس حدیث میں ہم کو ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حماد بن محمد زید روایت کرتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ تھے تو انہوں نے مدینہ کے پورے بچوں کے لیے کپڑے بنوائے، کپڑے تقسیم کیے بیت المال کے پیسوں سے، لیکن حضرت حسن اور حضرت حسین کی شایان شان بہترین قسم کا کوئی ڈریس میسر نہیں آیا، تو یمن کے گورنر کے پاس میسیج بھیجا کہ مدینہ کے سب بچوں کے لیے کپڑے مل گئے ہیں لیکن حسن اور حسین کے لیول کا، ان کے مقام اور مرتبے کا کپڑا نہیں مل سکا ہے۔ تو یمن کے گورنر نے بہترین قسم کا لباس بھیجا، شاندار قسم کا ڈریس، اور اس کے بعد جب وہ دونوں پہن کر حضرت عمر کی خدمت میں آئے تو کہا کہ آج میرا جی خوش ہوا ہے، آج میرا دل خوش ہوا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں نواسوں کے ساتھ۔ حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر حج کے لیے نکلے، پیدل حج کے لیے جاتے تھے زیادہ تر اس زمانے میں مدینہ سے مکے کو لوگ، تو راستے میں ایک جگہ بھوک سے بے حال ہو گئے اور پیاس سے بے چین ہو گئے، اس طرح کے قدم اٹھانے کی بھی طاقت ان کے پاس نہیں رہی، بڑی مشکل سے گھسٹتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک جھونپڑی انہیں نظر آئی، اس جھونپڑی میں دستک دی، اندر سے ایک بوڑھیا نکلی، پوچھا کہ کیا پینے کے لیے کچھ ہے؟ کہا کہ پانی تو میرے پاس بھی نہیں ہے، ایک دبلی پتلی کمزور سی بکری ہے۔ انہوں نے کہا کہ چاہے تو تم اس کا دودھ نکال کر پیو۔ ان تینوں نے ان کا دودھ، اس بکری کا دودھ نکالا اور اپنی پیاس بجھائی۔ تو اس کے بعد اس بوڑھی خاتون نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کا حوالہ اور اس کا ریفرنس دیتی ہوں کہ تم میں سے کوئی ایک جنگل جائے اور لکڑیاں لے کر آئے، اور تم دو کی یہ ذمہ داری ہے کہ لکڑیاں آنے سے پہلے پہلے اس بکری کو ذبح کرو اور اس کا گوشت تیار رکھو۔ اور اس بوڑھیا نے ایک اکلوتی، اس کی جو میراث تھی، اس کے پاس جو اکلوتا سامان تھا، اس نے ان کے لیے پیش کر دیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے بکری کو ذبح کیا، گوشت کو بھون کر لکڑیوں پر کھایا۔ اور جب یہ رخصت ہو گئے، اس بڑھیا کا شوہر آیا، کہا کہ بکری کہاں گئی؟ کہا کہ قریش کے کچھ لوگ آئے تھے، حج کو جا رہے تھے، میں نے مہمان سمجھ کر ضیافت کر دی۔ وہ بوڑھیا جو صاحب تھے بڑے غصے میں آئے، جانتی ہو نہ پہچانتی ہو، اور اپنی بکری ذبح کر کے کھلا دی ان کو۔ ابھی اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد اس بوڑھی اور بوڑھا مرد اور عورت، ان کی حالات، اکنومیکل حالات بہت خراب ہوئے، تو وہ نکلے، مدینہ منورہ پہنچے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، اس بوڑھیا کو پہچانا، بلایا، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے جنگل اور صحرا سے گزرتے وقت ہمارا خیال رکھا تھا؟ 1000 بکریاں اس موقع پر گفٹ میں دیں اور 1000 دینار دیے۔ حضرت حسین کا پتہ بتایا، وہاں پہنچے، حضرت حسین نے 1000 بکریاں، اور اس کے بعد حضرت ابن جعفر کے پاس پہنچے، وہ اور زیادہ مالدار تھے، انہوں نے 2000 بکریاں دیں۔ پورے مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ بکریاں کسی خاتون کے پاس ہوئیں تو اس بوڑھیا کے پاس جس نے اپنی ایک بکری کو ذبح کیا تھا۔ ان لوگوں کی خاطر 4000 بکریاں مدینہ منورہ سے لے کر وہ اپنے گاؤں کو رخصت ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے، 57 سال کی عمر انہوں نے پائی، اور ان کی اولاد میں حضرت زین العابدین، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ صغرا اور بی بی سکینہ شامل ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارے کے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ یہ اصحاب اہل بیت کے واقعات
یہ سیرت کی کتابوں میں سے پڑھنا، خود اس سے واقفیت حاصل کرنا، اپنی نئی جنریشن کو اپنی تاریخ سے واقف کرانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ سنتوں کے لیے 5 منٹ کا وقت دیا جائے۔